ناظرین السلام علیکم. اس وقت میرے ساتھ ایک انتہائی اہم مہمان موجود ہیں، جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن بیدر کرناٹک. ان کی جو خدمات ہیں، ان کے جو افکار ہیں، اس تناظر میں آج ہم بات کریں گے. تو آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے. محترم خیر مقدم، اپنا وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب، جب تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں تعلیم اور تربیت دو الگ الگ دھارے ہو جاتے ہیں. تعلیم کے لیے تو آج بہت سے ادارے ہیں جو بہت اچھی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان بنانا، خاص طور پہ اگر اسلامی تناظر میں بات کریں تو جو ہمارا ایک تربیتی پورا نظام ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں چھوٹ جاتا ہے. تو دونوں کو جمع کرنے کی جو آپ نے کوشش کی ہے، ہم ذرا اس کی تفصیل جاننا چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین سمجھیں کہ تعلیم اور تربیت دونوں کو کیسے جمع کر کے ایک اچھا رول ماڈل پیش کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، ضروری دینی تعلیم سے نسل کو واقف کرانا اور ایک پاک و صاف ماحول مہیا کرنا، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور ماحول اگر ہم مہیا کریں گے تو انشاءاللہ یہ نسل تہذیب یافتہ ہوگی، تربیت یافتہ ہوگی، اور تب جا کے یہ قیمتی بنے گی اور یہ دنیا میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنے گی، یہ دنیا کو دینے والی بنے گی. تب جا کے اس کی قدر ہوگی، تب جا کے یہ ہمارے جو موجودہ مسائل ہیں ختم ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو کوشش ہے ماشاءاللہ ایک کامیاب کوشش ہے، اور آپ ضرور چاہیں گے کہ یہ کوشش پورے ملک میں پھیلے، چاہے وہ شاہین کے برانچ کے نام سے ہو یا کسی دوسرے انداز سے. آپ ضرور چاہیں گے. تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ پیغام ملک کے کونے کونے میں پھیلے، شاہین جیسے ادارے قائم ہوں اور شاہین جیسا رزلٹ آئے؟ دیکھیے، ممکن ہے. بیدر ایک ایجوکیشنلی بیکورڈ مائنورٹی ڈسٹرکٹ، جو کرناٹکا اسٹیٹ کا سب سے بچھڑا ہوا ڈسٹرکٹ، وہاں پر ایک چھوٹی سی کوششوں کے نتیجے میں الحمدللہ ایک رجحان بنا ہے اور ملک میں بیدر کا تعارف ہوا ہے، اور ہم ایک بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈاکٹر بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور شاہین جو ہے دراصل ایک ملت کے لیے خوشی کا ذریعہ، وقار کا ذریعہ بنا ہے. اور یہ جو کچھ بھی کلچر، ڈسپلین، ماحول، سسٹم، پیٹرن بنا ہے، ہم اس کو ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. شاہین کے اپنے برانچز ہیں، اس کے علاوہ بھی لوگ شاہین سے مستفید ہو رہے ہیں. خاص طور پہ نارتھ انڈیا کے لوگ بیدر وزٹ کرتے ہیں اور شاہین کے سسٹم کو سمجھ کے اپنے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ایسے تمام فکر مند حضرات کو بیدر مدعو کرنا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں بیدر، وہ ہمارے مہمان رہیں گے. اور شاہین کے طریقہ کار کو دیکھیے کہ کس طرح سے ڈراپ آؤٹ کو عصری تعلیم سے جوڑا جاتا ہے، کس طرح سے حفاظ جو عصری تعلیم سے بالکل ہی نابلد ہیں ان کو دیکھتے دیکھتے 3 سال 4 سال کے اندر گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے قابل بنایا جاتا ہے. کس طرح سے لائف اسٹائل بنتا ہے، 24 گھنٹے کے روٹین کو کس طرح سے جو ہے استعمال ہوتا ہے، کس طرح سے ڈسٹریکشن سے بچا، موبائل فری، کو ایجوکیشن فری اور ٹیوشن فری اور آٹو موبائل فری ماحول میں ہزاروں طلباء اور طالبات بینیفٹ لے رہے ہیں، اور ان کی لائف اسٹائل بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ اسٹرانگ بن جاتے ہیں. دنیا میں کہیں بھی جا کر جینے کا سلیقہ سیکھ لیتے ہیں، ان میں ایڈجسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اڈاپٹیبلٹی آتی ہے. میرا ماننا ہے مدرسے کے ماحول میں عصری تعلیم کا ایک رجحان شروع ہو جائے، دینی ماحول میں عصری تعلیم کا ایک مزاج شروع ہو جائے، اور ریسیڈنشیل اسکولز قائم ہوں انڈیا بھر میں، جہاں پہ یہ نسل تیار ہو جائے. یہ بچے 9th 8th 9th میں ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہے ہیں اور 10th 11th تک جاتے جاتے جو ہے بھٹک رہے ہیں. ان کو طاقتور بنانا، ان کو ڈسپلن بنانا، ان کو ہانس سنسیئر بنانا، یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سوال اور کرنا چاہیں گے کہ آپ کے برانچز ساؤتھ میں بھی ہے، نارتھ میں بھی، لیکن جو رزلٹ آپ کو ساؤتھ میں مل رہا ہے وہ بظاہر اب تک نارتھ میں رزلٹ نہیں مل رہا ہے. اس کے بڑے ریزن آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یعنی یہ ابتدا ہے، ماحول کو بنانے میں وقت لگتا ہے. ٹرینڈ کے ساتھ بہہ جانا بڑا آسان ہے، ایک ماحول بنانے کے لیے وقت لگتا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دلی میں ہمارا ریسیڈنشیل کیمپس ہے نوئیڈا میں، وہاں پہ نتائج آئے ہیں. 6 اسٹوڈنٹس ہمارے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرے ہیں. ابوالفضل انکلیو میں گرلز کا کیمپس ہے، وہاں پر رزلٹ آئے ہیں. اس طرح لکھنؤ میں ہم رزلٹ دینے میں کامیاب ہوئے. امید ہے کہ تھوڑا سا وقت لگے گا، ماحول بنے گا، اور ایک پیرنٹس میں، اسٹوڈنٹس میں ایک اعتماد پیدا ہوگا، اور یہ انشاءاللہ نتائج نکلیں گے. اور سب اگر لکھنؤ کی بات کریں تو یہاں رزلٹ دینے میں کس طرح ہم کامیاب کہیں گے؟
اب تک کوئی اس میں نیٹ میں بیٹھنے کی خبر نہیں ہے، نہ کسی کے آنے کی خبر ہے، تو آپ کامیاب کس اعتبار سے کریں؟ نہیں، ابتدا ہی میں جو ہے یہاں پہ رزلٹ نکلے ہیں اور بچے گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کیے ہیں. لاک ڈاؤن کے بعد پھر اسے ریسیٹ ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے جو ڈسپلن یہاں پہ، جو کلچر یہاں پہ، بیدر کا کلچر یہاں پہ بنانے میں ہم کو کامیابی ملی، اور اس کے نتیجے میں آئندہ ہم کو اچھے نتائج کی امید ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. آخری سوال، ساؤتھ اور نارتھ تعلیم کے حوالے سے آپ کیا فرق محسوس کریں؟ دیکھیے، یہاں پر عملی اقدامات ذرا سا کم ہوئے ہیں. تبصرے، تقاریر وغیرہ پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے. عملاً کام پہ توجہ ذرا کم ہوئی ہے. اگر یہاں پہ کام شروع ہو جائے تو ساؤتھ سے زیادہ نتائج یہاں پہ ہم کو امید ہے کہ ملیں گے. یہاں پہ لوگوں میں جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، بڑے قابل لوگ ہیں، اچھے قابل لوگ ہیں، اور علی گڑھ سے فارغ حضرات کی ایک بڑی تعداد ہے. وہ علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھے ہیں، تو وہ کلچر اگر وہ اپنے اپنے مقامات پر دیں تو یقیناً یہاں پر وہ دن دور نہیں کہ ساؤتھ انڈیا سے زیادہ بہتر نتائج نکلیں گے. پورے نارتھ انڈیا کے لوگ بیدر وزٹ کرتے ہیں، سسٹم کو دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں پر تبدیلی لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. ہم پورے پر امید ہیں کہ یہ ساؤتھ انڈیا اور نارتھ انڈیا کا جو ہے فرق ختم ہوگا. ایڈو ایک آرگنائزیشن ہے ضمیر الدین شاہ صاحب کی سرپرستی میں، وہ بیدر تشریف لا رہے ہیں. مولانا خالد فرنگی محلی صاحب سے ہماری گزارش تھی، وہ بھی بیدر تشریف لا رہے ہیں. بلکہ ساؤتھ انڈیا کے کئی انسٹیٹیوشن کا راؤنڈ لگا کر وہ جو گیپ ہے اس کو پر کرنے کے لیے باضابطہ کوششیں ہو رہی ہیں. میں آج اس موقع پہ یاد کروں گا ہمارے بزرگ ڈاکٹر ممتاز احمد خان صاحب، علمین سوسائٹی کے فاؤنڈر. ان کی بڑی فکر ہوتی تھی نارتھ انڈیا میں جو ہے تبدیلی لائیں، بڑے کام کیے ہیں، اور میں آج ان کا بھی ذکر کروں گا. ڈاکٹر فخر الدین محمد صاحب جو میسکو کے، جو کام تو حیدرآباد میں شروع کیے تھے لیکن پوری فکر نارتھ انڈیا کی ہوتی تھی. وہ طبیعت خراب بھی ہے تو بس دوڑ کے نارتھ انڈیا آتے تھے، اور ایک یونیورسٹی کے فاؤنڈیشن اسٹون کے لیے گئے تھے. وہیں سے لاک ڈاؤن کے بعد ان کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی اور یہ دو بڑے بزرگوں کا انتقال ہوا. ہم ان سے محروم ہیں. اللہ کرے کہ ان کی کوششیں کے نتائج نکلیں اور ان کا نعم البدل یہاں پر ملے. آج میں ان کو اس موقع پہ یاد کرنا چاہوں گا. بہت شکریہ. ناظرین، آج ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب لکھنؤ تشریف لائے اور لکھنؤ کے دانشور طبقہ جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو گویا ایک طرح سے اعزاز دیا، استقبال کیا. بہت سے معروف چہرے جو تعلیم رفاہ سے جڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حضرات سب بھی موجود تھے اور ان کے درمیان ایک تقریب عمل میں آئی. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے ملے اور ڈاکٹر صاحب کے کچھ خیالات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ پیغام آپ تک پہنچا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب کا جو اصل درد ہے وہ یہ کہ ہم کچھ کریں، جس لیول پہ ہوں اس لیول پہ کریں، جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کریں. تو امید ہے کہ ہمارے چینل کے ناظرین اسی انداز سے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو لیں گے. تو بہت شکریہ، جزاک اللہ. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.